بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور ماؤں بہنوں، آج ایک عربی عبارت جو ہے سامنے سے گزری، بڑی نصیحت آموز، تو خیال ہوا کہ بہترین سبق ہے اس کے اندر، میں آپ حضرات کو بھی یہ شیئر کر لوں۔ اس میں ایک بہترین لکھا ہوا ہے واقعہ کہ ایک بوڑھا باپ جو ہے ہمیشہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہتا تھا، لیکن قرآن کریم اپنے سینے سے لگائے رکھنا اور قرآن کریم کو پڑھتے رہنا اور پھر بند کر کے رکھ دینا، لیکن اس میں یاد کرنے کی کوئی بات نہیں تھی، صرف روانی اور تلاوت کے انداز میں ہمیشہ پڑھتا رہتا تھا۔ بیٹے کو عجیب لگا، بیٹے نے باپ سے پوچھ ہی لیا کہ ابا جان، آپ روزانہ قرآن کریم پڑھتے رہتے، اس پڑھنے سے آپ کو فائدہ کیا ہوا؟ اگر آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، یاد کر لیں، تب جا کے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، صرف رٹتے رہنے سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ باپ نے کہا کہ بیٹا انشاءاللہ میں تجھے بتاؤں گا۔ ایک دن چلتے چلتے دریا کے کنارے پہنچے اور زبردست ہوا بھی تھی، ساحل میں دریائی تھپیڑے بھی چل رہے تھے۔ تو باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا، دریا کے کنارے آ گئے ہیں اور ہمارے ہاتھ وہ ٹوکری بھی ہے جس میں ہم کوئی بھی غلہ اناج بھی اٹھا لیتے ہیں، گوشت تک بھی اس میں اٹھا لیتے ہیں۔ جب ٹوکری ہے تو کچھ پانی بھی اس کو آزما لے، پانی اس میں بھر لے۔ بیٹا دریا میں ٹوکری ڈالا، ظاہر سی بات ہے کہ دریا میں ٹوکری بہت دیر ڈالنے کے بعد جب ٹوکری کے اوپر اٹھایا گیا تو ٹوکری خالی تھی، کیونکہ پانی اس میں رک نہیں سکتا ہے۔ جتنا پانی جب تک دریا کے اندر ٹوکری تھی پانی بھرا ہوا نظر آتا تھا، جب اوپر اٹھایا تو ٹوکری خالی ہو گئی۔ بیٹے نے کہا کہ ابا جان، یہ ٹوکری میں پانی نہیں آ رہا ہے، یہ ٹوکری ظاہر سی بات ہے کہ نہیں آئے گا۔ تو باپ نے کہا جرب ثانیہ، ایک دوسری مرتبہ بھی آزما لے۔ دوسری مرتبہ آزمایا تو کہا جرب ثالثہ، تیسری مرتبہ آزما لے، چوتھی مرتبہ آزما لے، پانچویں مرتبہ آزما لے۔ جب پانچوں مرتبہ آزمانے کے بعد پانی نہیں رکا تو باپ نے کہا کہ بیٹا، 5 مرتبہ تو نے آزما لیا ہے، ٹوکری میں پانی تو نہیں رکا ہے، لیکن ٹوکری کی کیا کنڈیشن ہے وہ دیکھو، ٹوکری کیسی ہے۔ اس نے کہا کہ بہت پاکیزہ ہو گئی ہے، دیکھنے سے بہت اچھی لگتی ہے، اس کا جتنا میل کچیل تھا سب ضائع ہو گیا، سب نکل گیا ہے۔ تو باپ نے یہ کہا کہ بیٹا دیکھو، دنیا کے اندر جب آ جاتے ہیں تو دنیا اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی کام ہیں ان کی وجہ سے ہمارے دل میلے کچیلے ہو جاتے ہیں۔ جیسے تم نے ان دریائی تھپیڑوں کے اندر ٹوکری کو ڈالا، پانی نہیں نکلا، لیکن تھوڑی محنت کے بعد ٹوکری تو صاف ہو گئی، ویسے ہی شیطان کے چنگل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں گے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں گے، گو کہ قرآن کریم ہمیں یاد نہیں ہوگا لیکن دل تو ہمارا صاف ہو جائے گا۔ قرآن کریم کا گزر جو ہے ہمارے دل پہ 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہوا تو کیا ہمارا دل ایسے ہی میلا رہ جائے گا؟ دل ہمارا صاف ہو جائے گا۔ عربی کے اندر جو ہے یہ چھوٹی سی ایک مثال لکھی گئی تھی جو صبح صبح میرے نظروں سے گزری، لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا سبق ہے۔
ایسے ہی قرآن کریم سے ہمارا رشتہ ہونا چاہیے۔ آج کل اوراد وظائف تو ہم بہت کر لیتے ہیں کہ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو دنیا کے اندر یہ فائدہ ہوگا، یہ وظیفہ پڑھیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، لیکن مظلوم قرآن کریم ہی وہ کلام اللہ ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے۔ اور خصوصاً عورتوں کے ساتھ میں یہ عورتوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ کب تک ہم دنیا ہی کے لیے قرآن کریم پڑھتے رہیں گے۔ اکثر عورتوں میں سورہ یاسین، سورہ واقعہ، سورہ ملک، سورہ مجادلہ، سورہ تغابن، بس یہی پڑھتے رہتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ کلام اللہ کا کلام ہے، اس کو بھی دنیا ہی کی خاطر ہم پڑھ رہے ہیں، یہ صحیح چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کریم کے ہر سورت کی الگ الگ فضیلت ہے، ہر آیت کی الگ الگ فضیلت ہے، ہر حرف کی الگ الگ فضیلت ہے۔ کوئی حرف، کوئی آیت، کوئی سورت فائدے سے خالی نہیں ہے۔ دنیا میں بھی فائدہ ملے گا، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم یہ مختصر نصیحت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔